صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اماں سرکار کی بارگاہ میں کہ رشک سے دور کرے دیکھتے ہوں گے زاہد، رشک سے دور کرے دیکھتے ہوں گے زاہد، ہوگا رسوا سر معاشر وہ جسے، ہوگا رسوا سر معاشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے یہ دعوت ہوگی۔ رشک سے دور کرے دیکھتے ہوں گے زاہد، ہوگا رسوا سر معاشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے یہ دعوت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں، صدقہ شاہ جلانی۔
آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، سیرت شکل ینادی، نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے، میل اندر دی جان دی، سن فریاد پیران دیا پیرا، سن فریاد پیران دیا پیرا، دکا دینا سانو، بے کساں دا والی تو اے، بے کساں دا والی تو اے، شرم دیتی رب تینو، ولی اللہ دے مرد ناہی، ولی اللہ دے مرد ناہی، کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا یوں تو ٹر گے نال خاموشی، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میری خالی جولی بر دو، میری خالی جولی بر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہے دولہا، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین سید النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد، معزز محترم ناظرین، سامعین، دینی و یقینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امسال رمضان المبارک کے اس مبارک
مہینہ میں 4 یار ٹی وی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات میں گھڑیوں میں آپ سے 4 یار ٹی وی کی وساطت سے اور عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وسلم الرحمن ان کی کوشش سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ مسائل دینیہ اور قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال، ان سے ہم انشاءاللہ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج یکم رمضان المبارک کو وہ مقدس مہینہ شروع ہوا جو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے گردنوں کی آزادی کا، بری ہونے کا اور آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مقدس ماہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے اور رحم دلی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، برادرہوڈ کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان، فرقان اور قرآن، ماہ قرآن بھی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ بخشش، رحمت، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اور انعام جو ہوتا ہے وہ بیش قیمت، بہت، اس کے قیمت کیا ہے؟ قیمت کا تعین کسی بھی ریوارڈ اور ایوارڈ کا ہمیشہ ایوارڈ دینے والے، انعام دینے والے کی ذات سے ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کا تعین ہو۔ انعام دینے والا جب خالق کائنات جل وعلا ہے تو اس نے جو انعام اپنے بندوں پر فرمایا تو اس انعام کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کے دینے والا کون ہے؟ رب جل وعلا، کہ اس نے انعام عطا فرمایا۔ اور انعام کی قدر و قیمت کا اندازہ جسے انعام ملا ہو اس کے رویے سے ہی ہوتا ہے کہ دیکھیے انعام دینے والے کی ذات اقدس سے بڑی ذات ایک مومن اور مسلمان کے لیے اور کوئی نہیں ہے، اور حقیقت میں ہے بھی کوئی نہیں۔ تو وہ جسے انعام قرار دے گا اس انعام کے برابر بھی کوئی چیز عزت والی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے اس انعام کی قدر کرنے سے ہی معلوم ہوگا کہ ہم اس انعام کو کتنا بڑا انعام سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ اخبارات میں
میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، ہر سطح پر رمضان 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 کرنے سے تو اس کی قدر تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ چلاتے جائیں ہم کہ رمضان رمضان رمضان، یہ اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر یہ ہے کہ منعم نے جو نعمت فرمائی ہے، منعم حقیقی نے، اور جس طرح کا رب تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے، اس کے احکام کے مطابق ہم اس پر عمل کریں تو اس کی قدر ہوتی، ورنہ بے قدری ہوتی۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ یا اللہ اتنی رحمتیں جب تو نے اس میں رکھی ہیں تو پھر ایک مہینہ کیوں ہے، سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا کتنی ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا اس کے ذریعے بندے پر کتنے احسانات فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے وسوسے اور کھوٹ کو دور کر دیتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اور جہاد کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بار بار روزے کے افطار کی اجازت فرماتے کہ روزے نہ رکھے جائیں، سفر ہے اور جہاد پہ جا رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام روزہ رکھنے میں کوشش کرتے، منع کے باوجود کوشش کرتے، یعنی اجازت نبی علیہ السلام فرماتے اس کے باوجود روزہ رکھتے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے روزے کی کیا حکمتیں، کیا فضائل بیان فرمائے ہیں کہ باوجود اجازت کے صحابہ کرام روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد کے لیے سفر کرتے ہوئے رمضان میں نبی کریم علیہ السلام نے حکماً منع فرمایا، تب جا کے رکے۔ کئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو ایسے ہیں کہ جو سال بھر روزہ رکھتے تھے۔ تو اہل اسلام رمضان المبارک کی وہ مقدس ساعتیں، وہ رحمت کی گھڑیاں ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں کہ جس کی رحمتیں محدود نہیں ہیں، لامحدود ہیں۔ ہر نیکی ایسی ہے کہ جس کے لیے کہیں نہ کہیں بندے کو جانا پڑتا ہے۔ نماز ادا کرنے مسجد جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کسی مستحق کے پاس جائیں گے، حج بیت اللہ کرنے ہمیں مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ جو خود چل کے اللہ کے بندوں کے پاس آ جاتا ہے، گھر میں ہے تو گھر آ جائے گا، دشت و جبل میں آپ جہاں بھی ہیں رمضان آپ کے پاس چل کے آ جاتا ہے۔
اور ایک مومن کے لیے وہ نجات، وساوس، کھوٹ، ہر چیز کو دور کر دیتا ہے، ایک مومن کو مجلہ مصفح کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ ایسی مقدس عبادت ہے جو ہمارے جلوہ فگن ہے اور جس کی روشنی سے ہم اپنے قلوب کو، اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان شریف قریب آتا تو شعبان کی آخری تاریخ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر وہ مبارک اور عظیم عظمت والا مہینہ جلوہ فگن ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے عظمت میں، ثواب میں، رتبے میں بڑھ کر ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کو رب تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض فرمائی اور اس کی رات کو قیام یعنی صلاۃ تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسے رمضان کے غیر میں یعنی رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے ہیں اور آگ سے خلاصی کا سبب وہ روزہ ہوگا، اور روزہ دار کی ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا افطار کا مطلب پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے اس کا روزہ افطار کرائے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مرحمت فرما دیتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ 10 دن رحمت ہے، اور درمیانی حصہ اس کا عشرہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔
جس شخص نے اس مہینہ میں رمضان المبارک میں اپنے غلام سے، خادم سے یا اپنے ملازم سے کام کا بوجھ ہلکا کیا، بوجھ کم کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا اور اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو رمضان المبارک کو پا لے تو 4 چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو۔ ان میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ اس میں کثرت کے ساتھ پڑھو اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی طلب مغفرت کرنا کثرت کے ساتھ۔ اور دوسری 2 چیزیں، جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائیں گے اور ایسا حوض کوثر سے ایسا جام اس کو پلایا جائے گا کوثر کا کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی کہ احکام جو ہیں روزہ رمضان کے احکام اور قیام اللیل اس کا بیان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے فضائل کے سلسلہ میں مسائل شروع ہونے سے پہلے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ان دونوں احادیث مبارکہ سے مستنبط مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، پہلی امتوں کو یہ نہیں ملی۔ پہلی چیز یہ ہے ان 5 میں سے کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے داروں کے منہ کی بدبو، یعنی روزے دار کا جب معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کی بھوک سے اس کے منہ کے اندر جو بخارات ہوا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اتنی پسند ہے کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے۔
اور تستغفر لهم الحیتان، جب تک روزہ دار وقت افطار روزہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک دریا کی تہ میں پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالی ہر روز روزے داروں کے لیے سجاتا ہے، آراستہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی شب قدر جو ہے اس کی برکات الگ ہیں، جو رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے آخری عشرہ رمضان کی طاق راتوں میں جس کو چھپا رکھا ہے وہ الگ ہے، لیکن آخری رات اس سے مراد ہے رمضان المبارک کی آخری رات۔ آخری رات ایسی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ماہ مقدس میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری رات میں فرما دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں رمضان المبارک کی عبادات کے لیے طاعات کے لیے نہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعضاء اپنے جوارح کے ساتھ اپنی نیات کے ساتھ اور سویدہ قلب سے دل کی گہرائی سے ہمیں کاملاً متوجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ اور انابت الی اللہ کرنی، اور گزشتہ زندگی کی جتنی بھی ہمارے نسیان، بھول، خطا اور سہون یا عمدن جو بھی غلطیاں ہوں ان پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، ساتھیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمت و مغفرت سے اور عتق من النار سے منور فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مستحق بناتا ہے۔ انہی دو احادیث مبارکہ کے فوائد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔